امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے، بڑی مزیدار بات داتا علی اجویری نے لکھی، مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہل بیت نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے۔ ایک شخص آیا تو اس نے آ کے نا معاذ اللہ حضرت مولا علی شیر خدا کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، امام حسن کے والد کو برا بلا کہا، پھر امام حسن کو کہا، وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے، امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں، ہنستے جا رہے ہیں۔ انجوائے کرنے کا آپ کا موڈ باندھے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے، لیکن اگر آپ نے مرچیں دانتوں کے نیچے رکھ کے اچھی طرح چبا لی ہوں اور کانوں سے بھی دھواں نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی، پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچیں نہیں چبانی تھی، آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لیا ہے، وہ کیسے کام چلے گا۔ وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو، آپ کے والد کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نقل کفر، کفر نہ باشد، برا بلا کہا۔ وہ کہتا جا رہا ہے، امام صاحب ہنستے جا رہے ہیں۔ جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے، روٹی کھانی ہے؟ بھوک تو نہیں لگی ہوئی؟ کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے۔ فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ۔ اس کو روٹی کھلائی، فرمایا تیرا حال؟ کہنے لگا بڑا غریب ہوں۔ ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی، اور جب اس کو دے دی نا تو غور سے چہرہ دیکھنے لگا، کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے، سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آ گیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں۔ امام صاحب فرمانے لگے یہ بیچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے، اصل اس کا حال کوئی نہیں، تو میرے ساتھ یہ حرکتیں کر رہا ہے۔ تو یہ آپ سمجھیں اس بات کو، کچھ لوگ بیچارے ویسے ہی تنگ ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، ویسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سبق دیا ہے۔ وہ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو حدیث پاک کا درس دے رہے تھے۔ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی، وہ درس دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے، دیتا جا رہا ہے۔ تو اقبال کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ فاقہ کش کو درس شریعت سے کیا غرض، اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے، وہیں سے روٹی کھلا، اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی، تو بھوک لگی ہوئی ہے، پہلے کھانا کھلا لے، پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے، پھر اسے دین کی بات بتانا۔ ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے۔ سارے ہی صحابہ حیا والے تھے، سارے ہی اکرام والے تھے، اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی، نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تہمت مبارک پنڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی، پنڈلیوں سے ٹخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے، اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے، اوپر اس سے ٹخنوں سے اوپر، نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے۔ حضور کی پنڈلیاں نا تھوڑی سی چادر ہٹی ہوئی تھی، پنیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں، پنڈلیوں سے ذرا چادر ہٹ گئی، حضور لیٹے رہے، آرام فرما رہے۔ فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی، حضور نے فرمایا کون ہے؟ عرض کی ابو بکر صدیق کو، یا رسول اللہ اجازت ہو تو حاضر ہو جاؤں؟ حضور نے فرمایا آ جاؤ۔ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے، حضرت ابو بکر آئے، بات چیت ہونے لگی، تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی، کون ہے دروازے پہ؟ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں۔ فرمایا آ جاؤ، آ گئے، بات چیت ہوتی رہی، تھوڑی دیر کے بعد عثمان غنی آئے، یا رسول اللہ آ جاؤں؟ فرمایا عثمان ذرا ٹھہر۔ حضرت عثمان ٹھہر گئے، نبی کریم اٹھ کے بیٹھے، چادر مبارک پنڈلیوں کے گرد لپیٹی، اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا، کہا عثمان آ جاؤ۔ تو عثمان آئے، بات چیت ہوئی، چلے گئے۔ سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی ٹھنڈی طبیعت کا بندہ ہے، وہ تو بڑا میٹھا آدمی ہے، حضور کوئی جاہو جلال نہیں، کوئی بات نہیں، کوئی، وہ تو بڑا پیارا ہے۔ عمر آئے تو آپ لیٹے رہے، ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے، تو عثمان؟ حضور فرمانے لگے عائشہ عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے، عثمان سے تو فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، تو میں نہ حیا کروں؟ آپ اس بات کو سمجھیں، غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے، تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے، حضور نے ان کے مزاج کا۔ آپ کو نہیں پتا کہ ابا جی آپ کے کیا سوچتے ہیں، کیا چاہتے ہیں؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے؟ آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے، وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں، کن میں ناراض ہوتے ہیں؟ ہمیں سارا پتا ہوتا ہے، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو، ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ ڈالنا ہی نہیں چاہتے، اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، مالدار آدمی، کروڑوں پتی شخص، لیکن انہوں نے نا ایک موقع پہ ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا۔ تو کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا؟
فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریبی پسند ہے تو ابو بکر غریب بن گیا ہے. ختم ہو گئی. جے سونا ہی میرے دکھ وچ راضی تے میں سکھ نو چلے ڈاواں. ٹھیک ہو گئی بات. وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے. یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا, میں بدلنا نہیں چاہتا, ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے. تھوڑا سا خیال کریں. میں کہا کرتا ہوں کہ اماں کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی. ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے, وہ کو ریٹ لگا کے تیرے سے پیسے مانگے گی. اماں کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو. ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ 2 منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں, اماں لا تیرے پیر دبا دوں, بھائی اتنا ہی کافی ہے. وہ کہے گی او ہو میرا پتر بڑا چنگا. اللہ وہی انج دی اولاد سارے نو دے وے. او بھائی ایسے کر دے. وہ تو سویرے پورے محلے کو ابا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی. ہاں نا, ان کو تو ضرورت ہے. تو کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پہ بٹھائے اور کہ ابا جی منڈی جانا تھا, میرا دل تھا کٹھے چلیں گے, آئیں ذرا پیار سے چلتے ہیں. کبھی ان سے پیار کرے, کبھی کہے ذرا کندھے نہ دباؤں. او یارو اس کی ضرورت ہے, نہیں ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی. نہ, اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی. اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا سیانے بن جاؤ تو سیانے بن جاؤ. اس نے کہہ دیا نیک ہو جاؤ تو نیک. اس نے کہا ہے کہ آج آ جانا تو پھر, اور نہ یار کہاں ضرورت ہے تیری. میں اتنا ہی بڑا. ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں. بس میں مجھے سکون دو, میرے مطابق ڈھل جاؤ, میری بات کرو. اور نہ یارو, میرے رسول کریم, میرے نبی رحمت سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے, ان کے مزاجوں کا خیال کرتے, ان کی طبیعت کا خیال کرتے, ان کے معاملات کو دیکھتے. میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے, کس رویے کا ہے, کس انداز کا ہے, اس کو اس کے مطابق عزت دیتے, وقار دیتے, نواز دیتے, اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے معراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا. میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں, پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھا تھا. فرماتے ہیں میں نے کہا عمر ذرا طبیعت کا سخت ہے. اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے اجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ. چلو ہم نہیں جاتے, عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے. گھر جو عمر کا ہے. نہیں آپ کو سمجھ آئی میری بات کی یار, نہیں سمجھے. جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے, اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے, نہیں آپ نہیں سمجھے. او بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے, اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے نا. پھر مزاج سنو. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے. حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے. یار میں اندر جانے لگا تھا, دروازے پہ حور بھی بیٹھی تھی, جانے لگا تھا اندر, تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانون بڑا پابند ہے. اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جاؤ. حضرت عمر رو پڑے, عرض کرنے لگی حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں. مختصر سی میری کہانی ہے, یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے. تو حضرت عمر رو پڑے. لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے. جرت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے. ہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے. نکل جاتا ہے شیطان بھی. لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چہرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کانپا کرتے. کبھی تاری ہوتی تھی بہت دلیر, میں کہیں اور ہوں, یہاں تو میں غلام ہوں, یہاں تو میں نوکر ہوں. دعا منگیا کرو سنگیو کتے مرشد نہ روس جاؤ. رو پڑتے. اور طریقہ کیا ہوتا, زمین پہ کونیاں رکھ کے نا, کونیاں گھٹنے, اب میں آپ کو کر کے کیسے دکھاؤں, حدیث صحیح میں موجود. یہ کونیاں زمین پہ رکھ کے نا, جیسے بچے نہیں چلتے, کونیاں دونوں زمین پہ حضرت عمر رکھ دیتے اور یوں کونیاں رکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے, نیچے کونیاں اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے. جب حضور ناراض ہوتے تو کسی اور سے ناراض ہے نبی پاک, عمر سے نہیں, تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے, یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینم ونبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا رب ہے. حضور میں بڑا راضی ہوں, حضور میں بڑا راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے. و محمد نبیم و رسولہ, اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنایا. حضور بڑا راضی ہوں, مہربانی.